دا وخت زه د پیښور کینټ ریلوے سټیشن کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د روانې میاشتې په 11 مارچ په بلوچستان بولان سیمه کې په جعفر ایکسپریس باندې اټیک شوی و. د هغې چې کوم 400 مسافر دي د ریل سره هغه یرغمال کړی شوي وو. په دغه واقع کې تقریبا د شپږ پورې کسان چې کوم هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړی او د هغې نه وروستو چې کوم جعفر ایکسپریس سروس دی کوم چې د کویټې او پېښور ترمنځ هغه معطل کړی شوی و. خو نن دغه سروس چې کوم دی دوباره بحال کړی شو. جعفر ایکسپریس کې دا وخت 300 مسافر چې کوم دي هغه د کویټې په لور روان شو. په دې مقابل ته سخت د سکیورټي انتظامات شوي دي. په دغې حوالې سره وفاقي وزیر امیر مقام هغه هم دلته راغلی دی. هغه څه وایي، مسافر څه وایي، هغې سره موږ خبرې کړې دي. ٹرین کی روانگی کے حوالے سے بتائیے گا کتنے دن بعد آپ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جعفر ایکسپریس کے جو واقعہ ہوا تھا بولان بلوچستان میں، اور اس کے بعد تمام ٹریفک معطل ہوا تھا ریلوے کا. 11 مارچ کو واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد تمام ٹریفک دہشت گردی اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی اس طرح انسیڈنٹ پیش نہ آ جائے. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی انسٹرکشن پر کہ وہ بار بار کہ یہ دوبارہ ریسٹور ہونے چاہیے، اور پھر ہمارے نئے منسٹر صاحب حنیف عباسی صاحب آئے، اس کو جب چارج ملا تو اس کو بھی ٹاسک دیا گیا کہ جتنے جلدی ہو سکتا ہے دوبارہ ریسٹوریشن بحالی ہونی چاہیے. اور آج میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ 11 مارچ سے لے کر آج تک آج 27 تاریخ ہے، اتنے دنوں بعد دوبارہ بحالی ہوئی ہے. اور اس توڑے کل اس ریسٹوریشن کی خبر ملی ہے، اور پھر بھی 300 پیسنجر اسی ٹرین میں جو ابھی جا رہا تھا بک ہوئی ہے، اور اس میں چلے گئے جو ہم نے رخصت کیا. اور راستے میں اور بھی اس کی ٹوٹل کیپیسٹی 480 ہے، تو راستے میں اور بھی اس میں آئیں گے. تو یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے، اور یہ میسج دینا کہ بعض لوگوں کے جو عزائم ہیں کہ پاکستان میں تمام زندگی مفلوج ہو جائے، ہر قسم کے ایکٹیویٹیز بند ہو جائے، تو اس کو کبھی پاکستانی قوم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ زندگی روا دوا چلے گی، یہ سسٹم چلے گا، اور آخر میں ان لوگوں کی شکست اور مایوسی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زندگی اس طرح مفلوج ہو جائے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس طرح مفلوج ہو جائے، بلوچستان کی ترقی رک جائے، پاکستان کی ترقی رک جائے. جو ان کے عزائم ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور پاکستان کی آرمی کی لیڈرشپ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں یہ تہیہ کر رکھے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شکست ہوگی اور اس قوم کی فتح ہوگی. میں ساتھ ساتھ یہ پشاور میں مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنے ارلی 7 بجے کی ٹائم میں آپ اتنے صحافی اور اتنے پبلک اتنے بڑے تعداد میں آئیں گے. تو یہ بھی اس بات کے ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اگر صحافی بھائی ہے بہنیں، وہی بھی پہلے بھی دہشت گردی اور سارے چیزوں کو فیس کر چکے KPK میں، اور اب ماشاءاللہ اس ماہ رمضان میں اتنے ارلی 7 بجے اور 6:30 بجے یہاں پہنچنا بہت بڑی بات ہے. تو میں آپ کو بھی سب کو شاباش دینا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو داد دینا چاہتا ہوں. اور وہی پبلک جو بہت بڑی تعداد میں یہاں آئی ہوئی ہے، وہ بھی یہ میسج ہے کہ چونکہ یہ KPK کی عوام نے پہلے بھی ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے، بہت زیادہ سفر ہوئے، اور آئندہ بھی پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی خاطر اور قوم کی خاطر اس ناسور کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امیر مقام صاحب یہ بتائیں کہ جعفر ایکسپریس کی جو پہلے سیکیورٹی تھی وہ کیا تھی، اور اب جو ہے اس واقعے کے بعد سیکیورٹی کس حد تک بڑھائی گئی ہے؟ مطلب ہے کہ مختلف اسی ٹائم میں بھی جو معمول کی سیکیورٹی تھے
وہ موجود تھی، مگر اس طرح واقعات آپ کو پتہ ہے، اور ہم نے تو یہ کئی خود فیس بھی کیے، پھر اس میں اس طرح سیکیورٹی اور یہ چیزیں نہیں چلتی، اور ابھی بھی اگر کوئی خامیاں تھی تو ریلوے حکام نے اس پر سوچ کر فکر کر اور اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ حکام صاحب یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو مستقل حل اس کا کیا ہے؟ یہ آپریشنز ہے، لڑائیاں ہیں، قربانیاں ہیں، یا حکومت کے پاس کوئی ہے strategy؟ مطلب ہے کہ یہ ایشو جو ہے اہم ایشو ہے، اور یہ کسی انڈیویجول کا ایشو بھی نہیں ہے، یہ حکومت کا بھی ایشو نہیں ہے، یہ صرف سیکیورٹی اداروں کا بھی ایشو نہیں ہے، یہ صرف یا قوم کا بھی، یہ سب کا ایشو ہے۔ یہ جو آج آپ میرے سامنے کھڑے، یہ میرا بھی ایشو ہے اور آپ کا بھی ایشو ہے۔ اس میں پوری قوم کو مل کر سیاست اور دوسرے ایشوز ایک سائڈ پر رکھ کے اس کے خلاف اگر امن اور پیس ہو تو ہم سارے رہیں گے، ہمارے دوسرے ایکٹیویٹیز بھی ہوں گے، یہ ملک بھی چلے گا، ترقی بھی ہوگا، انویسٹر بھی آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے سلوشن کی بات کی، تو کے پی کے کی عوام سے بہتر کیا جانتا ہے کہ کتنا سفر کیا ہے کے پی کے کی تمام عوام نے، آپ کے صحافیوں سے سٹارٹ کر سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں اور یہاں کے عوام نے جتنا سفر کیا ہے سب کے سامنے ہے۔ تو اس کا سلوشن ون پوائنٹ کہ سارے اس پر کوئی سیاست بھی نہ کرے، کوئی پالیٹکس بھی نہ کرے، کوئی دوسری طرف، اور یہ بھی نہیں سمجھے کہ یہ فلاں کا ایشو ہے، فلاں کا ایشو ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے۔ جب ایک قوم اکٹھی ہو اور یہ میسیج ہو کہ ہم میں کوئی ڈویژن، کوئی تفریق نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اس سوچ والوں کو شکست ہوگی اور پاکستان کو آگے لے جانے والوں کی انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہوگی۔ یہ بتائیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی ہے وہ صف بندی کر رہی ہے عید کے بعد تحریک چلانے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ صف بندی کامیاب ہوگی، اپوزیشن ایک پیج پر ہوگی یا منتشر رہے گی؟ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اس وقت یہ اطلاعات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں جو بشرا بی بی ہے وہ ان کے گڈ بک میں نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ وہ ابھی گڈ بک میں نہیں رہے؟ یہ جو آپ کے پہلے سوال ہے، آپ نے 2 قسطوں میں سوال کیا، ایک کے جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عید کے بعد تاریخ ہو رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخی بات ہم نے ان کی تاریخیں بھی دیکھی ہے اور ان کے آخری کال بھی۔